بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد زبیر خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل MZ خٹک نیوز۔ ناظرین، آج ایک آڈیو لیک ہوئی جو کہ وزیر خزانہ KPK تیمور چگڑا صاحب، وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری صاحب اور شوکت ترین صاحب کے درمیان ایک گفتگو ہوئی تھی۔ وہ آڈیو آج لیک ہوئی۔ تو جیسے ہی وہ آڈیو لیک ہوتی ہے تو لفافہ صحافی جس میں غریدہ فاروقی، حامد میر، سلیم صافی، عاصمہ شیرازی، یہ 17 کا جو ٹولہ ہے، انہوں نے اس آڈیو پہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے۔ تو ناظرین، جیسے ہی یہ آڈیو لیک ہوتی ہے، اس آڈیو میں ہوتا کیا ہے کہ وزیر خزانہ جو ہیں KPK، ان سے شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ آپ وفاقی حکومت کو ایک خط لکھ دیں کہ جو IMF کے ساتھ انہوں نے معاہدے کے لیے مذاکرات کیے تھے وہ سیلاب سے پہلے کے تھے۔ تو اس وقت چونکہ پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے، پاکستان جو ہے وہ مشکل حالات میں ہے، تو ایسے حالات میں صوبے جو ہیں وہ اضافی ٹیکسز لوگوں پہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ایک بات ہوئی تھی، یہ وزیر خزانہ پنجاب سے بھی ہوئی تھی اور وزیر خزانہ KPK سے بھی ہوئی تھی۔ تو اس بات کو لے کے جناب، وہ آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ آج کل غداری اور بغاوت کے مقدمے جو ہیں وہ مفت میں مل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو ان صحافیوں نے اس کو اٹھایا اور فوری طور پہ اس کو بغاوت اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ لیکن ٹھیک اس کے 5 گھنٹے بعد یہ جو ان کا بیانیہ تھا اس کو ملیہ میٹ کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے۔ بلکہ اب یہ کہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ اب حکومت کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی یہ آڈیو لیک ہوئی اس کے بعد پھر اسد عمر صاحب اور تیمور چگڑا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں ساری تفصیلات انہوں نے بتائی کہ، اور انہوں نے آن کیا کہ ہاں یہ ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے بعد ان کا بیانیہ جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو گیا، کیونکہ حقائق سامنے آ گئے تھے۔ جس طرح یہ غدار اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہ انہوں نے اس بیانیہ کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے، یہ تو $1 ارب کی ہم نے امداد لینی تھی IMF سے۔ اصل معاملہ تو اس وقت تھا جب FATF کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، اس وقت ہم حکومت میں تھے، تو یہی لوگ، چونکہ اس وقت اگر قانون سازی نہ کی جاتی، ورلڈ بینک اسٹیٹ بینک جو ہے نا اس کی پالیسی کو یہ دوبارہ سے نہ کرتے تو پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں چلا جاتا، کیونکہ FATF کے یہ تو بہت بڑے مطالبات تھے۔ لیکن اس وقت انہوں نے جو ابھی انہوں نے اپنے آپ کو ایک NRO دیا ہے، وہ شرائط 34 شرائط سامنے رکھتی ہیں کہ یہ بھی ختم کر دیں، یہ بھی ختم کر دیں، تب ہم اس میں وہ آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے، ادروائز ہم یہ بل جو ہے وہ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اور ان لوگوں نے یہ دیکھو، زرداری کا بچہ جو ہے بلاول، جو پرچی والا، میں تو اس کو کہتا ہوں پرچی والا چیئرمین ہے، اس نے کیسی تقریریں کی، شہباز شریف نے کیسی تقریریں کی، اس کے بعد مریم نواز کے بیانات آپ سن لیں، خواجہ آصف کے، یہ اس وقت کے بیانات جب FATF میں معاملہ چل رہا تھا اور قانون سازی ہو رہی تھی اسمبلی میں، تو ان لوگوں نے کیا کیا بیانات نہیں دیے۔ وہ تو غداری کے زمرے میں نہیں آتے، لیکن آج اگر وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ریزن دے رہے ہیں کہ دیکھیں جب کرونا آیا تھا اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو انہوں نے IMF کے ساتھ اور دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں دنیا کے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کو انگیج کیا اور ان کو بتایا کہ اس وقت ملک جو ہے وہ شدید معاشی بحران کا شکار ہے، تو ہم آپ کے اقساط نہیں دے سکتے۔ تو اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف نے دنیا سے بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک ریلیف لے لیا تھا۔ تو اب اس میں بھی یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی IMF کو بتائیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی تھی وہ سیلاب سے پہلے ہوئی تھی، اب یہ 7 ارب روپے جو اضافی ہے یہ ہم صوبے جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ 54% تو سندھ ڈوب گیا ہے، 64% بلوچستان ڈوب گیا ہے۔ اس طرح پنجاب اور KPK کی اگر آپ حالت دیکھیں
تو پورا ملک ایک قسم کا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، تو آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کو قائل کریں اس چیز پہ کہ یہ جو اضافی بوجھ ہے یہ ہمارے لوگوں پہ نہ ڈالا جائے۔ بہرحال اس کے بعد پھر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی کھل کے بات کرتی ہیں، وہ آئی ہیں میدان میں اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے بات کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، ہماری بات ہوئی ہے اور آڈیو جو ہے وہ بالکل اوریجنل ہے، اس میں کوئی دو نمبری والی بات نہیں ہے، ٹیمپرنگ والی بات نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جب ایک حکم جاری کیا ہے کہ آپ کسی کی ریکارڈنگ نہیں کر سکتے اس کے اجازت کے بغیر، تو یہ ریکارڈ کس نے کیا؟ آئی بی نے اگر کیا ہے یا کسی بھی ادارے نے یہ کیا ہے تو ہم کل جو ہے وہ عدالت جائیں گے اور اس پہ ہم پٹیشن دائر کریں گے کہ وہ بندہ سامنے لایا جائے جس نے یہ جو ہے وہ ریکارڈنگ کی ہے۔ تو اب یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ پروپیگنڈا کرنے میں تو بڑی ماہر ہے، کیونکہ ان کے پاس جھوٹ کے علاوہ کوئی بات ہوتی نہیں ہے، اور بات تو وہ لوگ کرتے ہیں، قائم تو اس بات پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ ان کے پاس تو سچ کے لیے کوئی بات ہوتی نہیں ہے، تو یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور اس پروپیگنڈے نے ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو اگر یہ بات کورٹ میں جاتی ہے تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ دوسری بڑی خبر وہ یہ ہے، جس طرح آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہے وہ 26 تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ جب آ جائیں گے تو یہ جتنے بھی جھوٹے مقدمات یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آتے ہی ایسے مقدمات کو خارج کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ آزادی رائے کے حق میں ہیں۔ ان کے بہت سارے فیصلوں سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کے بڑے اچھے فیصلے آتے ہیں اس وقت۔ تو اس حوالے سے آج پاکستان تحریک انصاف نے جو پٹیشن دائر کی تھی کہ عمران خان صاحب کے انہوں نے تقریروں پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ پابندی ختم کر دی ہے اور نیکسٹ تاریخ تک پیمرا کو حکم دیا کہ فوری طور پہ اس پابندی کو ختم کیا جائے۔ اور کافی سارے چینل بھی یہی چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جو تقریروں پہ پابندی ہے، کیونکہ ان کی ریٹنگ کم ہو رہی تھی، تو وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ ہو جائے۔ اور پھر آج جب ابھی میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ٹیلی تھون کے ذریعے سے جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، 50 کروڑ روپے آدھے گھنٹے میں جمع ہو چکے تھے۔ اب مزید کتنے ہوں گے، کیونکہ 12 بجے تک یہ ٹرانسمیشن ہے، تو تب تک کتنے ہوں گے۔ تو جس بندے کو دہشت گرد اور غدار کہا جا رہا ہے، عوام اس پہ کس طرح اعتماد کر رہی ہے۔ اور پھر دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو ہمارا امپورٹڈ وزیر اعظم ہے، اس نے فنڈ قائم کیا ہے، وہاں کوئی پیسے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو ابھی آپ 3 گھنٹے کا بھی پروگرام دیکھ لیں گے، اور آگے جو وزیر اعظم نے جو وہ قائم کیا ہے، اپنا فنڈ قائم کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے پیسے آ رہے ہیں، تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ غدار کون ہے اور محب وطن کون ہے۔ یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے۔ یہ بند کمروں میں ایسے فیصلے نہیں ہوتے کہ بند کمرے میں آپ کسی کو کہہ دیں کہ یہ غدار ہے اور یہ وفادار ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ جمہوریت ہے، یہ آمریت نہیں ہے تو آمریت ہی، لیکن بس دیکھنے میں جمہوریت ہی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب، جو بڑے قابل اعتماد ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے ساتھ آج جہانگیر ترین کی ایک ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، اور انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کو 1 کروڑ روپیہ عطیہ کیا ہے امداد کے طور پہ۔ تو کہنے والے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین نے، چونکہ ابھی تک عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسا بیان نہیں دیا، حالانکہ اون چودھری وغیرہ انہوں نے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی ہے عمران خان صاحب کے مخالفت میں۔ تو یہ جو ٹیلی فون کال ہوئی ہے، یہ عمران خان صاحب کو مس کال دینے والی بات ہے۔ اگر وہ چاہتے تو یہ 1 کروڑ روپیہ وہ وزیر اعظم کے فنڈ میں بھی جمع کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ جو فنڈ دیا ہے یہ خیبر پختونخوا حکومت کو دیا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے جمع کرائے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے باقی رہنما، کیونکہ کچھ کا خیال ہے کہ جہانگیر ترین کو واپس آ جانا چاہیے، اور کچھ کا خیال ہے کہ جہانگیر ترین کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے،
تو جہانگیر ترین کو نہیں آنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔